انسانی تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو خاموشی سے دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں جنگوں اور سلطنتوں کی نہیں ہوتی بلکہ ان معصوم مخلوقات کی ہوتی ہیں جو انسان کی آمد کو سمجھ ہی نہ سکیں اور اسی غلط فہمی کی قیمت اپنی نسل سے چکائیں۔ پاک لینڈ جزائر میں کبھی ایک جانور آباد تھا جو کتے کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا مگر اپنی فطرت میں حد درجہ نرم اور مانوس تھا۔ مقامی لوگ اسے وارا کہتے تھے جبکہ سائنسی دنیا اسے آسٹریلیس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ جانور تھا جسے ریکارڈ شدہ تاریخ میں معدوم ہونے والا پہلا کینٹ مانا جاتا ہے۔ جب 17ویں اور 18ویں صدی میں یورپی مہم جو پہلی بار فاک لینڈ جزائر پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ وارا انسان کو دیکھ کر نہ بھاگتا تھا نہ خوف ظاہر کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے قریب آ جاتا جیسے انسان اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں بلکہ کوئی جانا پہچانا وجود ہو۔ مگر یہی بے خوفی رفتہ رفتہ اس کی سب سے بڑی سزا بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب انسان نے ان جزائر پر مستقل رہائش اختیار کی اور بھیڑ بکریاں لانا شروع کی تو وارا کو خطرہ سمجھا جانے لگا۔ اسے مویشیوں کے دشمن کے طور پر دیکھا گیا حالانکہ وہ کبھی منظم شکاری نہیں تھا۔ جلد ہی وارا کا شکار شروع ہو گیا، کبھی کھال کے لیے، کبھی حفاظت کے نام پر اور کبھی صرف اس لیے کہ وہ موجود تھا۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ وارا فاک لینڈ کا واحد زمینی ممالیہ تھا۔ صدیوں کی تنہائی نے اسے کسی بڑے شکاری سے نمٹنے کا ہنر سکھایا ہی نہیں تھا۔ نہ اس میں تیزی سے بھاگنے کی صلاحیت تھی نہ اجتماعی دفاع کا کوئی طریقہ۔ 1833 میں جب مشہور قدرتی ماہر چارلس ڈارون اپنے بحری سفر بیگل کے دوران فاک لینڈ پہنچا تو اس نے وارا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ انسان کی موجودگی اس جانور کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی اور غالب امکان ہے کہ یہ نسل زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گی۔ ڈارون کا یہ خدشہ زیادہ دیر تک محض خدشہ نہ رہا۔ صرف چند دہائیوں کے اندر اندر وارا کی تعداد ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 1876 میں اس نسل کا آخری فرد بھی مار دیا گیا۔ آج وارا صرف عجائب گھروں میں رکھے ہوئے محفوظ نمونوں اور تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کسی نسل کے ختم ہونے کے لیے ہزاروں سال نہیں لگتے، کبھی کبھی انسان کی چند دہائیوں کی مداخلت ہی کافی ہوتی ہے۔ وارا کی خاموش گمشدگی دراصل انسان کے پھیلاؤ اور بے احتیاطی پر ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو آج بھی جواب مانگتا ہے۔